پی ڈی ایم جماعتیں لاہور جلسے کے بعد بری طرح ایکسپوز، جعلی بیانیے کی مکمل حقیقت عوام کے سامنے آ چکی۔ وزیر اعظم کا پارٹی رہنماؤں کے اجلاس میں خطاب، اہم قومی معاملات پر مشاورت۔ ہم اپوزیشن کو بھی کہنا چاہتے ہیں اپنی اس پالیسی کے اوپر، کنفرنٹیشن کے اوپر، پالیسی کے اوپر نظر ثانی کریں۔ عمران خان کہیں نہیں جا رہے، حکومت کہیں نہیں جا رہی، نہ ہی آپ بھیج سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں نیگوسیشنز کے دروازے کھلے رہنے چاہیے۔ آئیے بات کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ مذاکرات کے دروازے اوپن، آئیں بات کریں اور آگے چلتے ہیں۔ مینار پاکستان کے ناکام جلسے سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ختم ہو گئی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری، صرف لاہور نہیں پورے پنجاب نے کرب ٹولے کو مسترد کر دیا۔ پی ٹی آئی سے مقابلہ کریں، پاکستانی قوم پر حملہ آور نہ ہوں۔ معاون خصوصی شہباز گل کی پریس کانفرنس۔ مسلم لیگ نون کا جو عام ایم پی ہے، عام ایم این اے، اس سے مخاطب ہوں، خدا را اس ٹبر کے پیچھے نہ چلیں۔ یہ جو 4-5 بے روزگار لوگ ہیں، یہ اپنے پیچھے آپ کے لیے ایک ایسی تاریخ لکھ رہے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں اس کا جواب پاکستان کو نہیں دے سکیں گی۔ لیکن کل لاہور میں شریفوں کی داستان دفن ہو گئی۔ پی ایم اے نے اپنی سیاست کا لاہور میں جنازہ نکالا ہے، اور وہ جو بہت بلند بانگ دعوے کرتے تھے، ان کا رزلٹ 0/0 نکل رہا ہے۔ بڑے شوق سے استعفے دیں، اور آپ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، بڑے شوق سے لانگ مارچ کریں۔ پی ڈی ایم نے کل لاہور میں اپنی سیاست کا جنازہ نکالا، آئیں استعفے دیں، لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کریں۔ محمود اچکزئی نے غیر ذمہ دارانہ بیان بازی کی، وزیر اعظم نے واضح کر دیا این آر او نہیں دیں گے۔ شیخ رشید کی میڈیا ٹاک، بس بہت ہو چکا، وفاقی وزیر داخلہ کا نواز شریف کو پیغام۔ یہ نہ آر ہوئے نہ پار، یہ صرف خوار ہوئے۔ لاہور کا جلسہ فلاپ شو تھا، عوام نے انہیں ان کے بیانیے سمیت مسترد کر دیا۔ جن کی سمتیں مختلف ہوں ان کی منزل ایک نہیں ہو سکتی۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا طنز۔ خصوصی طور پر میں اہلیان لاہور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کل جنہوں نے جس تدبر کا مظاہرہ کیا، ان کے لیے میں خصوصی طور پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس قسم کی کسی کارروائی میں حصہ نہیں بنے، جس کا ہم کافی دنوں سے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو اس قسم کا اکٹھ جو ہونے جا رہا ہے، اس کا یہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے، جس کا بالکل کوئی کسی قسم کا جواز نہیں ہے۔ اپوزیشن کا اکٹھ غیر قانونی اور غیر اخلاقی۔ پی ڈی ایم جلسے کو مسترد کرنے پر اہل لاہور کا شکریہ۔ عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے، نعروں کی بجائے عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہیں، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار۔ راج کماری صاحبہ، جو استعفے دینے کا آپ نے شور مچایا ہوا ہے، نہ آپ کے اس حکم پہ آپ کے ایم این اے اور نہ آپ کے ایم پی اے کوئی بھی استعفیٰ نہیں دے گا۔ پوری قوم نے دیکھا کہ 8 دسمبر آیا گزر گیا، 13 دسمبر آیا گزر گیا، انشاءاللہ 31 دسمبر بھی آئے گا اور گزر جائے گا۔ مریم صفدر کے حکم پر کوئی استعفیٰ نہیں دے گا، مان لیں آپ کی جماعت میں بغاوت ہو چکی۔ نواز شریف کی تقریر کے دوران چند چمچوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا، لاہوریوں نے منہ پھیر لیا، اپنی اصلاح کریں۔ فردوس عاشق آوان کی میڈیا سے گفتگو۔ نون لیگ کی سینٹرل ایگزیکٹو اور سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا لاہور میں مشترکہ اجلاس، حکومت کو گھر بھجوانے کی حکمت عملی پر اتفاق۔ پی ڈی ایم کے فیصلوں کی توثیق، 31 دسمبر کو استعفے پارٹی کو جمع کرا دیں گے، احسن اقبال اور دیگر کی میڈیا ٹاک۔ مسلم لیگ نون کے تمام اراکین اسمبلی 31 دسمبر تک لیڈرشپ کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے اپنے استعفے لکھ کر پہنچا دیں گے۔
مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پی ڈی ایم رہنماؤں کا جاتی عمرہ میں اجلاس، آئندہ کے لاہ عمل، لانگ مارچ اور اسمبلیوں سے استعفوں پر مشاورت۔ نون لیگ نے لاہور میں تاریخی جلسہ کر کے دکھایا، پنڈال چھوٹا پڑ گیا، ایک جلسہ اندر اور ایک باہر ہو رہا تھا۔ رپورٹس کے مطابق یہ گھبرا گئے ہیں اور انہیں گھبرانا بھی چاہیے۔ مریم نواز پر اعتماد۔ ایک ریزائن کا آپشن ہے اور دوسرا جو ہے وہ فیصلہ کن لانگ مارچ کا آپشن ہے۔ ان دونوں آپشنز کے اوپر پی ایم ایل این اللہ کے فضل سے تیار ہے۔ لانگ مارچ جو ہے وہ جنوری میں ہو یا فروری میں ہو، انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن، پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹیرینز، عوام، سپورٹرز، ووٹرز سب انشاءاللہ تعالیٰ اس نالائق اور نااہل ٹولے کو آخری دھکا دینے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد جو ہے وہ پہنچیں گے۔ لاہور جلسے میں عوام کا بھرپور اعتماد کا اظہار، استعفوں اور فیصلہ کن لانگ مارچ کا آپشن ہے۔ نااہل ٹولے کو آخری دھکا دینے کے لیے سب اسلام آباد پہنچیں گے۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی گفتگو۔ سندھ حکومت نے صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کا عندیہ دے دیا۔ آئینی اعتبار سے اسمبلی تحلیل کرنا وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے۔ مراد علی شاہ استعفیٰ جمع کرا کے بیرون ملک گئے ہیں۔ مرتضی وہاب۔ شہباز شریف سے والدہ کے انتقال پر تعزیت، بلاول بھٹو کو جیل میں اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کی اجازت مل گئی۔ پی پی چیئرمین کل دن 2 بجے کوٹ لکھپت جیل جائیں گے۔ پنجاب کابینہ میں توسیع کا فیصلہ، سید یاور عباس بخاری اور خیال احمد کل صوبائی وزیر کا حلف اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، چاک چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ امیر البحر ایڈمرل امجد نیازی کی پیشہ ورانہ تیاریوں پر بریفنگ، عمران خان کی یادگار شہداء پر بھی حاضری۔ پیٹرول پمپس کو جان بوجھ کر سپلائی روک کر مصنوعی بحران پیدا کیا گیا، کمیشن کی تحقیقات مکمل، رپورٹ وزیر اعظم کو پیش۔ کرائسس کے دوران کمپنیوں کے پاس وافر ذخیرہ موجود ہونے کا انکشاف، پیٹرولیم ڈویژن کے ذیلی ادارے ذمہ دار قرار، کابینہ کی منظوری کے بعد پبلک کیے جانے کا امکان۔ وزارت توانائی کے پاس مکمل ریکارڈ نہ ہونے کا انکشاف، اوگرا اور آئل کمپنیز نے ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ پیٹرول بحران کمیشن کی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش، اوگرا کو فوری طور پر ختم کرنے کی سفارش۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کی سمری بھجوانے کی کیا ضرورت تھی؟ قانون کے تحت رپورٹ خود بخود پبلک ہونی چاہیے، چیف جسٹس قاسم خان۔ عوام کے لیے بری خبر، بجلی 1 روپیہ 11 پیسے فی یونٹ مہنگی، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں قیمت میں اضافہ کیا گیا، صارفین سے دسمبر کے بلوں میں وصولی کی جائے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی 5 سالہ حکمت عملی تیار، قومی ٹیم کے چیف سلیکٹر کا اعلان اگلے ہفتے تک ہونے کا امکان، سابق کرکٹرز کو سیٹ اپ میں شامل کیا، کسی دباؤ پر کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل نہیں کرتے، چیف ایگزیکٹو آفیسر وسیم خان۔ السلام علیکم، میں ہوں عبید اللہ صدیقی، میں ہوں جویریہ زید اور میں ہوں عزیر ملک۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز ہوگا بریک کے بعد۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا اہم اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے پی ڈی ایم جلسے سمیت قومی معاملات پر مشاورت کی۔
वजीर आजम ने कहा कि पीडीएम जमातें जलसे के बाद बुरी तरह एक्सपोज हो गई हैं। आवाम के सामने जाली बयानिए की मुकम्मल हकीकत आ चुकी है। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से कहा गया कि इस्तीफों के मामले पर पूरी पीडीएम कंफ्यूजन का शिकार है। जलसे में मुदाखलत न करने का हुकूमती फैसला दुरुस्त था। साथ ही साथ कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात और जलसों में नाकामी के बाद पीडीएम बयानिया दम तोड़ चुका है, जबकि वजीर आजम ने कहा कि पीडीएम जमातें जलसे के बाद बुरी तरह एक्सपोज हो गईं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि पीडीएम ने लाहौर में अपनी सियासत का जनाजा निकाला। आए इस्तीफे दें, लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं तो शौक से करें। महमूद अचकजई ने गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी की। मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। पीएमए ने अपनी सियासत का लाहौर में जनाजा निकाला है और वो जो बहुत बुलंद बांग दावे करते थे उनका रिजल्ट 0/0 निकल रहा है। आए बड़े शौक से इस्तीफे दें और आप लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, बड़े शौक से लॉन्ग मार्च करें। हम एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत हैं। हम ये नहीं कि हम डायलॉग के दरवाजे बंद करना चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि आप हमसे बात नहीं करना चाहते, आप इमरान खान से बात नहीं करना चाहते, तो फिर आप बताएं किससे करना चाहते हैं, उससे करवा देते हैं। महमूद अचकजई साहब जहाँ जाते हैं वहाँ गुल खिलाते हैं। लाहौर में भी उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात की है। हुकूमत ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि आएँ बात करें और आगे चलते हैं। मीनार पाकिस्तान के नाकाम जलसे से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट खत्म हो गई। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का कहना था कि सिर्फ लाहौर ही नहीं पूरे पंजाब ने करप्ट टोले को मुस्तरद कर दिया। बयानिया है नवाज शरीफ का और PMLN का, इसकी कोई करेंसी नहीं है, ये बिका नहीं, पंजाब में नहीं बिक सकता, पाकिस्तान में नहीं बिक सकता। और इसी वजह से ही आपने देखा कि कल का जलसा भी मुकम्मल पिटा। महमूद अचकजई का जिन लोगों को पता नहीं है उनको पता होना चाहिए कि अब्दुल समद अचकजई के बेटे हैं जो कांग्रेस के सदर थे। नस्ल दर नस्ल ये लोग पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, ये पंजाब ही के मुखालिफ नहीं हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कल की तकरीर सुनिए। मैं, मेरे अब्बू, मेरे चचा, मेरा भाई, इमरान खान बहुत ख़राब है और तकरीर ख़त्म। इस तरह की फजूल तकरीरें आपको भी ले डूबी हैं, आपकी पार्टी को भी ले डूबी हैं और आपके बयानिए को भी ले डूबी हैं। हम अपोजिशन को भी कहना चाहते हैं अपनी इस पॉलिसी के ऊपर, कन्फ्रंटेशन के ऊपर, पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी करें। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ना ही आप भेज सकते हैं। इसके बावजूद हम चाहते हैं निगोशिएशंस के, राब्तों के जो मामलात हैं वो खुले रहने चाहिए, दरवाजे खुले रहने चाहिए। आइए बात करते हैं और आगे चलते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के जो जनरल से तेज सिंह और लाल सिंह, जैसे उन्होंने पंजाबियों की पीठ में छुरा घोंपा था, तो नवाज शरीफ एक नए गद्दार हैं जो पंजाब के साथ ये कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का जो आम MPA, आम MNA उससे मुखातिब हूँ। खुदारा इस टब्बर के पीछे ना चलें। ये जो 4-5 बेरोज़गार लोग हैं ये अपने पीछे आपके लिए एक ऐसी तारीख लिख रहे हैं कि आपकी आने वाली नस्लें उसका जवाब पाकिस्तान को नहीं दे सकेंगी। लेकिन कल लाहौर में शरीफों की दास्तान दफन हो गई। मोहतरमा तो लीडर नहीं बन के उभर सकी, ये उनका पहला सोलो परफॉर्मेंस थी, मैनेजमेंट थी। 10 दिन गली गली करिया करिया फिरी, वो लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आएँ, लेकिन उसके साथ साथ बिलावल साहब ने अपना शदीद नुकसान किया। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.